بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم دیکھتے ہیں واٹ از پری رائٹنگ، ہاؤ ٹو چوز اینڈ نیرو اے ٹاپک، ایک پیراگراف کیا ہوتا ہے، پیراگراف کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے، اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ اے کمپیلنگ اور این افیکٹو پیراگراف۔ سب سے پہلے پری رائٹنگ از اے پروسیس آف ڈیسائڈنگ وٹ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اباؤٹ ایز ویل ایز وٹ یو آر گوئنگ ٹو رائٹ اباؤٹ دیٹ ٹاپک، کہ آپ کا ٹاپک کیا ہوگا اور آپ اس ٹاپک کے بارے میں کیا لکھیں گے۔ ہاؤ ڈو وی ڈو اٹ؟ وی ڈو اٹ بائی چوزنگ اینڈ نیروئنگ اے ٹاپک۔ سو وائل چوزنگ اینڈ نیروئنگ اے ٹاپک ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، ہمیں کن چیزوں کو کنسیڈر کرنا چاہیے؟ تو سب سے پہلے جناب ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ دا پرپز اور دا کنٹیکسٹ آف پیراگراف، کہ پیراگراف کا پرپز کیا ہوگا اور وہ کس کنٹیکسٹ میں یوز ہوگا۔ ہو ول بی دا آڈینس اور ہو ول بی دا ریڈر آف دیٹ پیراگراف، so that we may address their concerns and we may keep in view their interest or their knowledge or background information and all these things. اس کے بعد جناب یو شوڈ گو فار دیٹ ٹاپک یو آر فیملیئر ود، جس ٹاپک کے ساتھ آپ فیملیئر ہوں، جس کے اوپر آپ نے کوئی ریسرچ بیسڈ آرٹیکلس پڑھے ہوں، جس کے اوپر آپ کا اسٹڈی بیک گراؤنڈ ہو، جس کے اوپر آپ کو نالج ہو۔ دین یو ہیو ٹو کنسیڈر کہ آپ نے جن چیزوں کو، جن انفارمیشن کو، جس ایگزامپل کو، جس فیکٹس اینڈ فگرز کو آپ نے انکلوڈ کرنا ہے آفٹر برین اسٹارمنگ۔ چلیں پہلے برین اسٹارمنگ کی بات کرتے ہیں کہ برین اسٹارمنگ کیا ہوتی ہے، کہ اس ٹاپک کو، اس مین پوائنٹ کو، اس تھیسس کو لے کے جتنے بھی آئیڈیاز آپ کے مائنڈ میں آ رہے ہیں ان کو آپ نے رائٹ ڈاؤن کر لینا ہوتا ہے۔ وہ آپ لسٹ کی شکل میں بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ میپنگ کی صورت میں بھی کر سکتے ہیں۔ میپنگ فار ایگزامپل کیسے کرتے ہیں جی؟ آپ اپنے مین آئیڈیا کو، آپ اپنے تھیسس کو، مین ٹاپک کو سینٹر آف دا پیج لکھ لیں، اس کو انسرکل کریں، پھر اس کے رائٹ، لیفٹ، اوپر اینڈ نیچے اور چاروں طرف جو ہے وہ اپنے 360 اینگل سے اس کے چاروں اطراف، اس کے ہر طرف جو ہے جتنے آئیڈیاز، جتنے ورڈز، جتنی فریزز، سینٹینسز آپ کے مائنڈ میں آتے ہیں وہ لکھتے جائیں اور ان کو اس سے کنیکٹ کرتے جائیں۔ اس کے بعد جناب آپ نے ریلیونس کا خیال رکھنا ہے اور سفیشینٹ اس میں ایگزامپلز، فیکٹس اینڈ فگرز اور ریسرچ بیسڈ نالج، اور آپ نے اس میں آرگیومنٹس پرووائڈ کرنے ہیں۔ ریلیونس مطلب کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو ویری انٹرسٹنگ لگ سکتی ہیں، لیکن اف دے آر ناٹ ریلیونٹ ٹو یور ٹاپک، یور تھیسس، یور مین آرگیومنٹ، یو شوڈ ناٹ انکلوڈ دوز۔ اس کے بعد جناب آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے چوزنگ اینڈ نیروئنگ میں کہ آپ نے صرف ایک مین پوائنٹ، صرف ایک ٹاپک کو ایڈریس کرنا ہے ان اے سنگل پیراگراف۔ ایک سے زیادہ کے بارے میں آپ نے نہیں بات کرنی اور نہ ہی آپ نے ایک سے زیادہ ٹاپکس، تھیسز یا مین آرگیومنٹس پہ پیراگراف ایک لکھنا ہے۔ سو دس از واٹ از پری رائٹنگ اینڈ ہاؤ ٹو چوز اینڈ نیرو اے ٹاپک۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں واٹ از اے پیراگراف، پیراگراف کی سمپل اور کنسائز کمپریہنسو ڈیفینیشن ہم کر سکتے ہیں کہ پیراگراف از اے گروپ آف سینٹینسز آن اے سنگل ٹاپک۔ پھر اس کے اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو دیر آر 3 مین پارٹس آف اے پیراگراف۔ سب سے پہلا جو ہے دیٹ از دا ٹاپک اور دا ٹاپک سینٹینس، سیکنڈ از دا سپورٹنگ سینٹینسز، اینڈ تھرڈ اینڈ فائنل از دا کنکلوڈنگ سینٹینس۔ ٹاپک سینٹینس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ ٹاپک سینٹینس از دا فرسٹ اینڈ دا موسٹ جنرل سینٹینس آف اے پیراگراف، جس میں آپ اپنے ٹاپک کو انٹروڈیوس کرواتے ہیں۔ اس کی اگر ہم اگزامپل لیں سادہ سی، اگر پاکستان کے بارے میں ہمیں کوئی پیراگراف لکھنا پڑے تو ہم کہہ سکتے ہیں یا لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان از اے پیسفل کنٹری ٹو لیو ان۔ دین سیکنڈ پارٹ آف اے پیراگراف، دا سپورٹنگ سینٹینسز۔ ان میں ہم اپنے مین پوائنٹ کو، اپنے ٹاپک کو، اپنے تھیسس کو جو ہم نے ٹاپک سینٹینس کے تھرو انٹروڈیوس کروایا اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں ود دا ہیلپ آف ایگزامپلز، ڈیٹیلز، فیکٹس اینڈ فگرز، لاجیکل آرگیومنٹس۔ اوپر والی ایگزامپل کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کو ہم سپورٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ پاکستان از اے پیسفل کنٹری ٹو لیو ان۔ ہم لکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ بڑے جنرس اور ہاسپیٹیبل ہیں۔ پاکستان کے لینڈسکیپ کا ہم ذکر کر سکتے ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں اپنے ڈائیورس کوزین کا، ہم ذکر کر سکتے ہیں اپنی جناب جو ہمارے کلرفل فیسٹیولز ہیں، ہم ذکر کر سکتے ہیں باقی ساری چیزوں کا۔ اس کے بعد
The last and final part of structure of a paragraph کیا ہوتا ہے؟ That is the concluding sentence. Concluding sentence میں ہم اپنے main idea کو, thesis کو, main argument کو, topic کو جو ہے وہ restate, rephrase کرتے ہیں to re-emphasize the importance of that topic and to give a sense of closure. اسی ایگزامپل کو اگر ہم کنٹینیو کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان offers a multifaceted and a friendly environment for those seeking a unique and an enriching living experience. So this is what is a paragraph and the structure of a paragraph. اگر ہم ٹائپس کی بات کریں کہ مین ٹائپس پیراگرافس کی کون کون سی ہو سکتی ہیں، تو اس میں آپ کے ڈسکرپٹیو پیراگرافس ہو سکتے ہیں، آپ کے پروسیس پیراگرافس ہو سکتے ہیں، آپ کا جناب اوپینین پیراگراف ہو سکتا ہے، دین وی may have problem solution paragraph, then contrast compare paragraph. تو یہ ساری مین ٹائپس ہو سکتی ہیں جن کو آپ نے اس حساب سے پھر ڈیل کرنا ہے پیراگراف کے اسٹرکچر کو بھی ان کے حساب سے. مطلب اگر آپ پروسیس پیراگراف لکھنے جا رہے ہیں تو یو ہیو ٹو ایکسپلین دا اسٹیپس اور دا ایکٹیویٹیز انوالوڈ ان اے پروسیس اور ٹو کمپلیٹ اے پروسیس. ٹھیک ہو گیا جی. تو ہم نے دیکھا پری رائٹنگ کیا ہے، ہاؤ ٹو چوز اینڈ نیرو ٹاپک، پیراگراف کیا ہوتا ہے اور پیراگراف کا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے اور ٹائپس کیا ہوتی ہیں. نیکسٹ ہم جو ہے اس سیریز کے لیکچر میں دیکھیں گے کہ ایسے کیا ہے، ایسے کا اسٹرکچر کیا ہے، کامن مسٹیکس جو کمٹ کرتے ہیں اسپائرنٹس وہ کیا ہوتی ہیں، اور اس کے بعد پھر تھیسس اسٹیٹمنٹ کیا ہوتا ہے، کیسے لکھتے ہیں، آؤٹ لائن میکنگ رائٹنگ کیسے کرتے ہیں، انٹروڈکشن اچھا کیسے لکھا جا سکتا ہے اور کنکلوژن اچھا کیسے لکھا جا سکتا ہے، اور ان ساری چیزوں کے بارے میں ہم بات کریں گے. جس کے بعد آپ کو کوئی کیوری ہو، کوئی کویشچن ہو تو یو پیپل آر موسٹ ویلکم ٹو آسک، اور پھر اس کے بعد آپ کو پریکٹس اور ایویلیویشن کی ضرورت رہے گی فار ایسے رائٹنگ. Subscribe and stay connected for smart study, effective evaluation for sure success.